شادی جو تھی یہ آپ کیونکہ پیک پہ تھیں آپ، اور آپ کا کام بھی بہت اچھا تھا، ٹی وی پہ بھی آپ مصروف تھی، فلم میں بھی مصروف تھیں، شوز بھی آپ کر رہی تھی، اچانک کیا آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں شادی کر کے تو سائڈ پہ ہو جاؤں، اور وہ بھی ایک ناؤن پرسنالٹی کے ساتھ؟ تو ذرا بتائیے گا وہ واقعہ، خود ہی ذرا شیئر کیجیے گا. بس وہ جسے کہتے ہیں ٹائم کے ساتھ آپ کو پتہ ہے انڈسٹری میں کام کیا، اور جب اللہ کو منظور تھا شادی ہو گئی تو وہ سوچا کہ پورا فیملی کو پھر ٹائم دیا. تو اب بس یہ ہے کہ ماشاء اللہ بچے بھی اپنی بڑھتی عمر میں ہیں، تو اب میں کہتی ہوں کہ یار اتنا ہے میرے پاس ٹائم کہ میں کر سکتی ہوں، بس لوگ ایکسیپٹ کر لیں مجھے. اچھا، یہ کیونکہ سب کو پتہ ہے آفتاب اقبال صاحب آپ کے سابق شوہر ہیں، جی تو اب اجازت تو پہلے تو نہیں تھی آپ کو، ٹھیک ہے، تو اب تو بچے آپ جو ہیں ان کا بھی نگہداشت آپ کے ذمے ہے، تو الحمد اب للہ. کس طرح شیڈول آپ نے بنایا، اور کیا آگے کیا پلانز ہیں فیوچر کے آپ کے؟ بہت مشکل، ابھی تو بہت مشکل ہو رہا ہے. مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ان کی ظاہر سی بات ہے ایجوکیشن سب چیزیں، اس میں میرا اپنا کام مینیج کرنا بہت مشکل ہوا ہوا میرے لیے. پہلے تو اور چیز تھی نا، مطلب بچے نہیں تھے، پتہ ہے کہ کام کرنا ہے، صرف کام کرنا ہے. اب بچوں کے بہت کام کرنے ہوتے ہیں، تو اب بڑا آہستہ آہستہ کر کے روٹین میں آ رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. جب خبردار شروع ہوا تھا تقریباً 2016 کی بات ہے، ایسا ہی اسی ہے. دوران شروع جی ہوا جی تھا، تو اس میں آپ آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ ہوسٹ کرتی تھیں جی. پروگرام کو، تو آپ نے کافی پروگرام کیے، ان میں آپ کا ایک امیج جو تھا وہ ایز اے ہوسٹ بھی ہاں جی ڈیولپ ہوا. بالکل. تو وہ اچانک پھر آپ نے ظاہر ہے شادی کی، اور یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ بیک پہ چلا گیا. تو اب دوبارہ ہوسٹنگ کے حوالے سے آپ کے کیا پلانز ہیں؟ کوئی نیا پروجیکٹ آپ نے سائن کیا، اور اس حوالے سے کیا آپ دیکھتی ہیں؟ ابھی تو بہت سی چیزیں ہیں، اللہ خیر کرے. جیسا کئی دوست ہیں میرے، آپ جیسے کئی ایسے دوست جن کو پتہ ہے کہ میں نے کام دوبارہ سے شروع کیا، تو آہستہ آہستہ کر کے میں کام کر رہی ہوں. باقی دیکھیے جو اللہ کو منظور ہوا. دل تو ہے، ہوسٹنگ بھی کی ہوئی ہے، ایکٹنگ بھی کی ہوئی ہے، پرفارمنسز بھی کی ہوئی ہیں. تو جو جہاں سے بھی آغاز ہوا میں کہتی ہوں ٹھیک ہے. ہاں یہ تو ہے. اچھا مریم، آپ کا رقص جو ہے نا وہ عام روٹین والا نہیں ہے، جیسے وہ لڑکیوں کے انگ ہوتے ہیں جیسے ان کا نہیں. آپ کا ایک بہت ویسٹرن سٹائل ہے، جیسے مائیکل جیکسن آپ ہاں کہتے ہیں، جی وہ آپ کے فیورٹ بھی ہیں. بالکل. اچھا، تو یہ رقص آپ نے سیکھا کس سے، اور اس کو ڈیولپ کیسے کیا؟ کیا ریاض کتنا کرتی ہیں؟ میں جس آپ کو بتایا کہ مجھے جنون تھا، مطلب ڈانس کے معاملے میں شروع سے بہت کریزی رہی ہوں. تو وہ مائیکل جیکسن کو تو مطلب میں نے آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ شروع میں نام ہی پی ٹی وی میں نے مریم مائیکل بتایا تھا لوگوں کو ہاں کہ اس قدر میں فین تھی. تو وہی ایک چیز کہ گانے لگا کے بس کرتے رہنا. تو وہ ایک شوق بہت زیادہ تھا. اور جب میں آئی تو سب کو یہ تھا کہ یار ایک لڑکی نہیں آئی جس کو ہپ ہاپ آتا ہے، کیونکہ لڑکیوں میں آپ کو پتہ ہے زیادہ تر یہاں پہ ڈانس بہت کم ہے. اس فارم کو تو ہاں بہت کم لوگ ہیں جو یوز بالکل. کرتے ہیں، خاص کر لڑکیاں. وہ شاید یہی چیز تھی کہ جو میرا ایک دم سے لوگوں کو کلک کر گئی کہ یار مریم جو ہے ڈانس کرتی ہے اور ہپ ہاپ کرتی ہے. تو وہ چیز ایک اچھی ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں نا دل سے کہ میں فین تو ہوں ہی مائیکل جیکسن کی، لیکن استاد بھی میں نے مائیکل جیکسن کو مانا ہے. اچھا. اور کلاسیکل کتھک میں آپ کو پتہ ہے ماما سے بہتر تو کوئی بھی نہیں. اچھا، یہ جو فیس ایکسپریشنز ہیں، یہ آپ آج بھی کوئی آپ کی ویڈیو آتی ہے نا سوشل میڈیا پہ، تو آپ بس اس فیس کے اندر رہ کے آپ سب کچھ بیان کر دیتی ہیں. اچھا، یہ بہت اچھا لگتا ہے. یہ آپ کی ماما کو بھی میں نے دیکھا ہے، ان بالکل میں بھی ایک کوالٹی ہے. انہیں کی وجہ سے مجھ میں آئی ہے. تو یہ لوگ اس کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ آپ کو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بہت پسند کرتے ہیں. مطلب مجھے لگتا ہے کہ یار ٹھیک ہے، یہ گاڈ گفٹیڈ ایک چیز ہے، ان کو بھی اللہ کی طرف سے ایک یہ چیز ملی ہے. اور وہ شکر الحمد للہ مجھ میں ٹرانسفر ہوئی ہے کہ صرف چہرے سے کام لینا اور اپنا مطلب کوئی بھی چیز موسیقی یا لفظ جو ہے اس کی ادائیگی آپ اپنے ایکسپریشن سے ہی کرتے ہیں. تو وہ چیز ایک اچھی ہے کہ لوگ اس پہ مجھے بہت کمنٹس بھی کرتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا، مطلب حالانکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار میں نے بال لہرا دیے، صرف میں نے وہ کلوز کر لیے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کرتی. لیکن لوگ پھر بھی شکر ہے اور تھینک یو لوگوں کا کہ پسند کرتے ہیں. یہ تو ہے. اچھا مریم، یہ بتائیے گا آپ کا اب کیا پلان ہے؟ ماشاء اللہ ابھی تو آپ ینگ ہیں، تو ظاہر ہے ایک باپ تھا وہ بند ہو گیا. نیکسٹ آپ کا کیا پلان ہے شادی کا؟ اور اس حوالے سے بھی کوئی پلاننگ کی ہے ابھی؟ بس آپ نے سوچا کہ کام ہی کرنا ہے بس؟ بس میں کہتی ہوں یہ چیزیں پہلے بھی زندگی میں سوچا نہیں تھا، ہو گئی تھی. اب بھی میں کہتی ہوں کہ سوچنے سے کیا ہوگا، جس دن ہونی ہو جائے گی. تو باقی کام جو ہے اس پہ فی الحال فوکس کر رہے ہیں کیونکہ کام ضروری ہے.
نہیں وہ تو ظاہر ہے کام کے بغیر تو رونق بھی نہیں بالکل لگتی ایسا ہی اور دل بھی نہیں لگتا. ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے. وہ تو میں حیران ہوں کہ آپ نے یہ جو 5-6 سال گزارے ہیں یہ کس طرح آپ نے دل لگایا ہوگا اپنا. بس بچوں کے ساتھ دل لگا ہوا تھا. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب بچوں کے فیوچر کے لیے آپ کی کیا پلاننگز ہیں اور کس طرح مینیج کرتی ہیں ان کو؟ بینگ اے مدر تو بہت سی پلاننگ ہے میری, ہوتی ہے ہر ماں کی. تو باقی اللہ خیر کرے, کیونکہ میں نے کبھی ان چیزوں پہ بہت زیادہ سوچا نہیں ہے. وہی جس طرح ایک ماں ہونے کے ناطے ان کی فکر, ان کا خیال, وہ سب ہے. اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کرے. اچھا مریم, میں نے دیکھا جھوٹے سکینڈلز تو ہر آرٹسٹ کے ساتھ اور ہر اس لڑکی کے ساتھ ہوتے ہیں جو شوبز کی دنیا میں آتی ہے, لیکن آپ کا ریئل میں نے, کیونکہ ہم جانتے ہیں, کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا سکینڈل جو واقعی سچ میں آپ کا ہو. آپ نے ماشاءاللہ ڈائریکٹ شادی ہی کر لی. ہاں جی, ٹھیک ہے نا. تو ماشاءاللہ آپ خوبصورت بھی ہیں, ٹال بھی ہیں اور ینگ بھی ہیں. تو پھر یہ آپ نے کس طرح یہ آپ نے ارادہ کیا اور فوراً آپ نے کہا نہیں بس شادی کرنی ہے, اور اچانک پتہ بھی آپ کا لیٹ ہی چلا؟ ہاں, میرا نا اصل میں ایج چھوٹی تھی جب میں انڈسٹری میں آئی, اور ماما ان کو کریڈٹ جاتا ہے اس چیز کا کہ انہوں نے ہمیشہ سائے کی طرح ساتھ رہی ہیں. آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ مطلب ہمیشہ سب نے انڈسٹری میں دیکھا ہے کہ انہوں نے کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑا. بالکل. تو وہ ایک ان کی بھی فیلنگ تھی کہ یار جو بھی ہے زندگی میں شادی کرنا, جب بھی جس سے کہو گی کروا دوں گی. تو وہ انہوں نے ہمیں گھر میں بہنوں کو, ہم 3 بہنیں ہیں ماشاء اللہ, تو تینوں بہنوں کے لیے یہی چیز انہوں نے کہی تھی کہ جس سے کہو گے شادی ہو جائے گی, کبھی کوئی ایسی چیز نہ کرنا. تو وہ الحمدللہ ہم نے ان کی مانی, انہوں نے ہماری مانی. مانی انہوں نے, ہاں مانی. بالکل. میرا خیال آپ نے منوائی. ہاں جی, پر انہوں نے مانی. میں کہتی ہوں اس چیز میں بھی الحمدللہ مجھے ماں باپ اچھے ملے ہیں. نہیں وہ تو بالکل ایسا ہی ہے. اور ماشاءاللہ آپ کی جو دوسری سسٹرز ہیں ان کی بھی شادی ہو چکی ہے ماشاءاللہ, وہ بھی. اور یہ آپ کی والدہ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جو بھی پلاننگ تھی تو انہوں نے آپ کا ساتھ دیا بھرپور. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ اب آپ کو میں نے دیکھ رہا ہوں کہ اب آپ میں دوبارہ سنگنگ کا جو ہے نا دوبارہ ایک چیز جو ہے وہ جاگ رہی ہے, اور آپ گنگناتی رہتی ہیں اکیلے میں. لیکن کیا اس کے لیے کوئی پلاننگ کی آپ نے؟ اب آپ کچھ گنگناتی بھی ہیں یا بس یہ چاہ رہی ہیں کہ ابھی سیکھ کے تو پھر ایک دفعہ دھماکہ؟ میں کہتی ہوں سیکھ کے, کیونکہ گانا ایک ایسی چیز ہے شاید کبھی بھی وہ, جس طرح میں نے آپ کو بولا کہ مجھے شوق بہت شوق تھا, اور میں مطلب ہارمونیم پلے کرتی تھی, غلط ملت پلے کر لیتی تھی لیکن پھر بھی. لیکن یہ چیز جو سیکھ کے گائی جاتی ہے نا, مطلب اس کی اور چیز ہے کہ آپ سیکھ کے گاؤ. یہ وہ کام نہیں ہے کہ بندہ صرف کہے کہ شوق میں گا رہا ہوں. شوق میں تو بڑے بڑے لوگ اس چیز کو وہ کر رہے ہیں, لیکن میں اس کی باقاعدہ طور پہ عزت کرتی ہوں کہ نہیں یار سیکھوں گی پھر گاؤں گی, تاکہ کوئی آپ کا پرانا کلپ جو ہے نا وہ وائرل نہ ہو اور آپ کہیں یہ میں نہیں گایا ہوا ہے. یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا. لوگ کہیں پہلے ایسا گاتی تھی, آٹو ٹیونر لگا کے اس نے اپنی آواز کو کیا, پھر لوگ یہ بولیں گے. بالکل. اچھا ایک بات ہے, جیسا کہ اب آج کا دور ہے کہ گانے کے ساتھ ساتھ جو پرفارمر ہوتا ہے نا اس کو بہت اپریسیشن ملتی ہے, وہ اسٹیج کو لوٹ لیتا ہے میلہ. تو آپ کا یہی ارادہ تو نہیں ہے کہ سنگنگ کر کے پھر آپ جب پرفارم کریں گی ساتھ تو آپ تو شکیرا اور آپ نے میرے مائنڈ کو بڑا پڑھ لیا سچ میں. مطلب یہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ ڈبل پیکج ہی کہہ لیں آپ ایک قسم کا, کہ لوگوں کو ملتا ہے کہ جو بلکہ ڈانس جن کو آپ باہر جتنی بھی کنٹریز میں اگر کوئی اچھے ڈانسرز ہیں تو انہوں نے بھی گانا ساتھ ایک وہ چیز رکھتی ہے کہ تاکہ لوگوں کو ایک انجوائے کر سکیں لوگ. تو مجھے یہ ہے کہ ڈانس تو آتا ہی ہے, گانا بھی سیکھ لوں گی پھر کروں گی انشاءاللہ. نہیں آپ جلدی ہی مجھے لگتا ہے مہارت سے یہ کر لیں گی, کیونکہ آپ میں کوالٹیز تو ہیں, ہم نے دیکھی ہیں. اور اچھا اب یہ بتائیے گا کہ اب جو یہ وقت جا رہا ہے اس وقت میں بہت زیادہ مشکل ہے حالات کو مینیج کرنا, اور کام کے علاوہ تو بندہ گھر میں بیٹھ کے تو کچھ نہیں کر سکتا. تو آپ نے جو ارننگ کا سلسلہ ہے یا طریقہ کار ہے وہ کس طرح مینیج کر رہی ہیں, اور بچوں کی پڑھائی بھی ہے, یہ سارا کچھ ہے, تو اس کو کیسے آپ مینیج کرتی ہیں؟ الحمدللہ یہ چیزیں مینیج ہو رہی ہیں. ان کی فادر سائڈ سے بھی وہ بھی کرتے ہیں, اور جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں بھی کرتی ہوں. تو اصل وہ جیسے کہتے ہیں نا, کام تو یہ ہے نا کہ جو بچے ہیں وہ ان کے لیے آسانی ہونی چاہیے. تو دوبارہ سے لائف میں اپنا اسٹرگل اسٹارٹ کیا ہے انشاءاللہ. سب کی دعائیں چاہیے, ساتھ چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے آج کل تو ویسے بھی ارننگ کا اب وہ محتاجی والی بات نہیں رہی.